نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں، صبح شام، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت، بول رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سن رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، سانس لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، پلک جھپک رہے ہیں کتنی بڑی نعمت، دل دھڑک رہا ہے کتنی بڑی نعمت، نیند آ گئی کتنی بڑی نعمت، بیدار ہو گئے کتنی بڑی نعمت، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نعمت بہت بڑی ہے، ہر نعمت، کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت۔ ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک آدمی کو ساری نعمتیں ملی، ایمان نہ ملا، اسلام نہ ملا، اوہو، آخرت بھی جہنم، دنیا بھی جہنم۔ اسلام سب سے بڑی نعمت، ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم ہونا، صدر ہونا اور جناب بڑے افسر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہو، ہمیں خوشی ہو، ہم سعادت محسوس کر رہے ہو، ہم سعادت محسوس کر رہے ہو، ہمیں اس پر کیا ہو؟ فخر ہو، فخر ہو، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان نام کا نہ ہو، کام کا مسلمان۔ آج مسلمان بہت ہے لیکن نام کے، کام کے نہیں۔ آج مسلمان ہیں لیکن کچے ہیں، پکے نہیں۔ مسلمان پکا مسلمان بنے، نام کا مسلمان، کام کا مسلمان بنے۔ یہ دنیا خوبصورت بنے گی، آخرت خوبصورت بنے گی، سارے مسئلے حل ہوں گے، سارے مسئلے حل ہوں گے، گھریلو کاروباری مسئلے حل ہوں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا بننے سے؟ مالدار بننے سے نہیں، وزیر بننے سے نہیں، صدر بننے سے نہیں، افسر بننے سے نہیں، کیا بننے سے؟ مسلمان بننے سے۔ مسلمان بننے سے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ زندگی امانت ہے، امانت۔ جوانی ہے تو امانت ہے، صحت ہے تو امانت ہے، وقت امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، ہاتھ پاؤں امانت ہے۔ ہمارا اپنا تو ہے ہی نہیں، اللہ نے دی ہے نا۔ اس زندگی کی قدر کرے، نہ قدری نہ ہو۔ اس زندگی امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت میں خیانت کسی کو پسند نہیں ہے نا۔ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگائیں۔ آپ وسلم نے فرمایا نا، زندگی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بولو بھائی، موت سے پہلے۔ دیکھو، کل اس وقت بہت سارے لوگ تھے گھر میں یا مسجد میں، اور آج اس وقت وہ قبر میں ہیں کہ نہیں؟ کل کتنے لوگ فوت ہوئے؟ پچھلے ہفتے بہت سارے تھے، اس ہفتے نہیں، پچھلے مہینے بہت سارے تھے، اس مہینے نہیں۔ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ تو زندگی ہمیں دی اللہ نے، اس کو غنیمت سمجھے۔ کیا مطلب؟ صحیح مصرف پر لگاؤ۔ جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، اس جوانی کی طاقت کو صحیح جگہ لگاؤ، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے۔ کتنے لوگ کل ہسپتال پہنچ گئے؟ ایک ہفتہ پہلے ٹھیک تھے، ابھی اسپتال میں ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ٹھیک تھے، ابھی اسپتال میں ہیں۔ رات کو ٹھیک تھے، اس وقت اسپتال میں۔ آج رات کتنے لوگ اسپتال پہنچے؟ صحت کو غنیمت سمجھو بھائی، فراغت کو غنیمت سمجھو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت فارغ ہے؟
خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ کتنے لوگ جو کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں آ گئے، محلات میں تھے چھوٹے سے مکانوں میں آ گئے، جن کے ملازم تھے خود ملازمت پر آ گئے۔ اور ایسے بھی کیس ہیں کہ اپنے ملازم کا ملازم بنا۔ تو زندگی امانت ہے، لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہماری ہے، جو مرضی کری جاؤ۔ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو۔ یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو۔ اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف دعوت ہے۔ کیا کہا؟ زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے بھائی؟ دعوت۔ سب سے اونچا مصرف دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1 منٹ ہماری 60 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جو صلاحیت لگی، طاقت اور قوت خرچ ہوئی، وہ کس پر خرچ ہوئی؟ دعوت پر۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا۔ کیا دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟